بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ سیاسی مسائل کے دوران، اس پیچیدگی کے دوران بجٹ کی آمد ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا اور عوام کا اور حکمرانوں کا بھی، اسٹیبلشمنٹ کا بھی سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو ہے وہ معیشت ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ بجٹ میں ہم یہ تو ذکر ایکسکیوز می کرتے ہیں کہ فزیکل ڈیفیسٹ کیا ہوگا، کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوگا، بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوگی، ریفارمز کے کرنے کے لیے، لیکن جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں عوام، ان کے مسائل کیا ہیں، اور وہ کیا ان کی خواہشات کیا ہیں، کس طرح وہ چاہتے ہیں، اور ان کی ضروریات کیا ہیں، اور ان کے مسائل کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے آج ایک جرنلسٹ کو انوائٹ کیا ہے، سینئر جرنلسٹ کو، کیونکہ ظاہر ہے سب سے زیادہ عوام کی پلس کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے۔ افتخار شرائی صاحب، آپ ڈان کے بیورو چیف بھی ہیں، ڈان نیوز کے، اور ڈائریکٹر پروگرامنگ بھی ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا خواہشات اور ضروریات اور مسائل ہیں عوام کے؟ میں خیال طاہر صاحب آپ نے جو ذکر کیا ہے، یقینی طور پہ معیشت ایک بڑا کمپلیکس قسم کا سبجیکٹ ہے، اور جو اس ملک کے عام آدمی ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں لوور کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی، مڈل کلاس کی، تو ان کے تو بنیادی مسائل یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس ملک کا فسکل ڈیفیسٹ کیا رہے گا، گروتھ ریٹ کیا ہوگی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوگا۔ میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس ملک کے اندر روزگار کی فراہمی ممکن ہو پائے گی۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو روزگار ان کو ملے۔ اس کے بعد جو دوسرا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی ہو، اور تیسری ان کی جو خواہش ہوتی ہے کہ پرائس کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے، تاکہ جو وہ کمائیں تو فلیکچویشن جب ہوگی تو ان کے بجٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ تین پرائم ایریاز ہیں عام آدمی کے لیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان ایریاز کو اگر ایڈریس کر دیا جائے تو یقینی طور پہ ان کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا۔ لیکن اگر ہم موجودہ صورتحال کے اندر بات کریں تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے، اس نے بھی ان ایریاز کو بیسٹ وے میں ایڈریس نہیں کیا۔ رادر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دور میں لوگوں نے روزگار کے مواقع ایک طرح سے ان سے چھینے گئے ہیں یا ختم ان کے لیے ہوئے ہیں۔ انفلیشن اس ملک کے اندر، مہنگائی اپنی ریکارڈ سطح پہ ہے، شاید اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھ پائے اتنا۔ اور روزمرہ اشیاء کی جو قیمتیں ہیں، میرے خیال میں اب تو ہم کہتے تھے پہلے کہ ہر روز اب ہر گھنٹے بعد تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو یقینی طور پہ عام آدمی تو یہی چاہے گا کہ ان اگر تین ایریاز کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ ان کو روزگار سیکیور ہو جائے، مہنگائی میں کوئی کمی آ جائے اور پرائس اسٹیبلٹی آ جائے، تو ان کے لیے تو اس بجٹ میں اس سے بڑی کوئی بلیسنگ ہو نہیں سکتی۔ ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اب دیکھیں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ایک بڑی غیر یقینی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ملک کے جو سیاسی حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اگرچہ حکومت چلی گئی ہے، ایک دوسری حکومت آ گئی ہے، اس حکومت کے اندر میجورٹی اپوزیشن جماعتیں ہیں، ایک اتحادی حکومت ہے، اسے کسی قسم کی کوئی اپوزیشن کا سامنا تو ہرگز نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس، ایک تو ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ حکومت کب تک چلے گی، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا جیلن نہیں ہو پائے کہ ایک ٹیم کی شکل میں اس ملک کے جو اہم معاشی معاملات ہیں ان کو بیٹھیں اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ دعوے ضرور تھے، آپ کو علم ہوگا آپ کے کہ 1.5-2 ماہ پہلے جب حکومت اقتدار میں آئی ہے، کوشش یہ کی گئی کہ چینی کی قیمتیں، آٹے کی قیمتوں کو نیچے لایا جائے، پیٹرول کی قیمتوں میں استحکام رکھنے کی کوشش وہ کر تو رہے ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ IMF اور دیگر جو ڈیمانڈز ہیں ان کو لے کے جو سبسڈیز دی گئی ہیں اب ان کو ودرا کرنا پڑے گا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں آپ کو بڑھانی پڑ رہی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایک تو یہ ہے کہ حکومت مستحکم نہیں ہے، دوسرا ان کو اب یقین نہیں ہے کہ وہ کب تک چلیں گے۔ تو اب یہ دو فیکٹرز ہیں جو ان کو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ معاشی سے زیادہ سیاسی مسئلہ ہے اس وقت، یقیناً پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ تو معاملہ ہو گیا، کون سے طبقہ ایسا ہے ہماری سوسائٹی میں جو بہت زیادہ تنگ بھی ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ کون سا ایسا طبقہ ہے جس کا سیاسی لیوریج بہت ہے؟ مثلاً کہ نیچے کون سا طبقہ ہے اگر وہ تنگ ہوگا تو حکومت کے لیے پریشانی ہوتی ہے، یا وہ الیکشن اگلا نہیں جیت سکیں گے، اور کون سا طبقہ ایسا ہے کہ اگر اس کا سیاسی لیوریج نہیں بھی ہے تو اس کو پروٹیکٹ اچھی طرح کرنا چاہیے؟ اور میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ اس ملک کا جو عام مزدور ہے، دہاڑی دار ہے، جو پرائیویٹ جابز کر رہا ہے، جو چھوٹا طبقہ ہم جس کو کہتے ہیں،
میرے خیال میں وہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہو رہا ہے. پسا ہوا ہے. پسا وہ یہ وہی طبقہ ہے، اور وہ طبقہ اگر اسی طرح پستا رہے گا تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا سیاسی جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے، کیونکہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ووٹ کے الیکشن کے دن جاتے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو ووٹ کرتے ہیں. تو اگر ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ڈسکریڈٹ ہوتی جائیں گی، اور انہیں اس بات پہ پریشان ہونا بھی چاہیے کہ جب الیکشن قریب آئیں گے تو وہ لوگ کہ جو ان کے اقتدار میں اسی طرح پستے رہے ہیں تو یقینی طور پہ وہ ووٹ نہیں کریں گے ان جماعتوں کو جو اقتدار میں رہی ہیں. اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مڈل کلاس ہے، میرے خیال میں جو کہ آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. ہم بھی ہیں، بالکل ایسے ہیں کہ جو ریاست کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جو حکومت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. میرے خیال میں اگر ٹیکس پیئرز کی تعداد کا آپ پرسنٹیج نکالیں تو میرے خیال میں 80% 90% یہی طبقہ ہے کہ جو ٹیکس پے کر رہا ہے. ان کا کوئی پولیٹیکل لیوریج تو نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ پالیسی سازی کے اندر کوئی انفلوئنس کر سکتے ہیں. جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں میں ہمارا عمل دخل تو ہرگز نہیں ہوتا. رادر یہ ہے کہ ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں. جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، ہم پہ جو بوجھ ڈالا جاتا ہے، ہم اسے برداشت کرنے کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں، بٹ ہماری آواز کو سنا نہیں جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو تو بنیادی طور پہ یہی چاہیے کہ یہ جو دو طبقات ہیں، ایک وہ کہ جس نے دہاڑی دار ہے، جس کے لیے روزگار کو آپ نے یقینی بنانا ہے. اگر اس ملک کے اندر طاہر صاحب یہ بجلی لے لیں، اگر نہیں ہوگی تو درزی کیا اپنا کام کر پائے گا؟ کیا ویلڈر اپنا کام کر پائے گا؟ اسی طرح کے بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے روزگار متاثر ہوں گے. پھر یہ ہے کہ جو مڈل کلاس ہے ان کے اوپر آپ بوجھ ڈالتے جائیں گے. کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ میرے خیال میں اب ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ بوجھ سہارنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن اگر آپ ریفارمز کی طرف نہیں جائیں گے، ہر حکومت آتی ہے یہ دعوے ضرور کرتی ہے کہ وہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں گے، گویا کہ ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا. لیکن آپ بھی برسا برس سے اکانومی کو دیکھ رہے ہیں، کور بھی کرتے رہے ہیں بطور ورکنگ جرنلسٹ. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دعوے رہتے ہیں، کوئی اس میں حقیقت نہیں آتی. اچھا تو میرے خیال میں یہی ہے. یہ بتائیں کہ سبسڈیز تو ظاہر ہے سونر 100 ارب روپیہ ہر مہینے تیل کی مد میں سبسڈی دینا سسٹینیبل ہے، ہم سب کو پتہ ہے. وہ تو کرنا پڑے گا سونر اور لیٹر. بجٹ میں IMF کے ساتھ ابھی 18 تاریخ کو ٹاک شروع ہوں گی، شاید اس کے ساتھ ہی شاید ہو. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ گیون دا سائز آف دا پائے جو گورنمنٹ کے پاس خرچہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے کیسے ریلیف دیا جائے، خاص طور پہ اس کے لیے جس کی کل کمائی کا مقصد روٹی ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ آپشنز تو بڑے لمیٹڈ ہیں. اچھا، دیکھیں، وش از دیر، خواہش ضرور ہے، اور ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حکمران طبقے کو اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ عوام بڑی تکلیف میں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھیں یا روزمرہ اشیاء کی. لیکن اگین آپ معاشی طور پہ بندھے ہوئے ہیں، آپ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تو نہیں ہیں. اگر آپ IMF پروگرام کے میں آگے بڑھتے ہیں تو یقینی طور پہ جو ان کی کنڈیشنز ہیں ان کو فلفل کرنا پڑے گا. اور وہ کنڈیشنز یہ کہتی ہیں کہ کسی قسم کی سبسڈی آپ نہیں دے سکتے. جو پرائسز پیٹرولیم کی آپ نے بڑھانی، آپ کو بڑھانی پڑیں گی. نہیں بڑھائیں گے تو آپ کے پروگرام آگے کنٹینیو کرے گا. راشننگ نہیں ہو سکتی کوئی؟ وہ بھی ہے بالکل. لیکن میں اس سے پہلے کہ ایون کہ آپ کے دوست ممالک بھی اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسوں کو مزید عرصے کے لیے رکھنا چاہیں گے تو وہ بھی شاید IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں، وہ تو بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ بات کریں راشننگ والی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم از کم جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو میک شور کرنے کے لیے حکومت کو کچھ ایسی اسٹریٹجی ایوالو کرنی چاہیے کہ لوگوں کو کم از کم 2 وقت کی روٹی تو آپ پرووائڈ کر سکیں. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پھر آپ کو راشننگ کی طرف جانا پڑے گا. آپ کو فوڈ کے سٹاکس کو میک شور کرنا پڑے گا. اس ملک کے اندر جو گندم کا بنیادی آپ کہتے ہیں نا، اب تو صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 2-3 برس سے ہم گندم بھی امپورٹ کرتے رہے ہیں. لیکن اس وقت جو یوکرین رشیا وار، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ دونوں ممالک بڑے ایکسپورٹرز ہیں. تو اگر اس طرح کی ڈسٹربنسز رہتی ہیں تو کم از کم ملک کے اندر جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کو میک شور کرنے کے لیے راشننگ کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. تو اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، حکومت کوئی سکون سے بیٹھے اور اس کے بعد غور و فکر کرے. ابھی تک تو پولیٹیکل مینجمنٹ ہو رہی ہے طاہر صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت بجٹ تیار کیسے کرے گی اور عوام فرینڈلی کیسے ہوگا. مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. باٹم لائن یہ نکلی کہ جو سیاسی استحکام ہے وہ دوبارہ پیس کے بارے میں بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انگریزی میں جب ہم کہتے ہیں نا پیس، تو اٹ از ناٹ اسٹیبلشڈ، اٹ از ریسٹورڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ امن ہمیشہ سے ہوتا ہے
اور خراب ہو جاتا ہے اسے دوبارہ قائم کر دیا ریسٹور کیا جاتا ہے. تو یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے دیٹ نیڈ ٹو بی ریسٹورڈ، اور اس کے بغیر آگے مشکل لگتا ہے. لیکن وہ راشننگ والی بات یا فیول جو ہے وہ اگر آپ چھوٹی گاڑیوں والوں کو کم کر کے یا بے نظیر انکم سپورٹ سے جوڑ کے کریں، وہ باتیں ساری ہیں. لیٹ سی کہ آگے کس طرح سے معاملہ چلتا ہے. لیکن عوام کے لیے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے ہر کوئی پریشان ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.